السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر و مدد آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 99 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 100 سے سٹارٹ کریں گے اور 104 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ Translation: اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا نہیں رہنمائی ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث بنائے گئے زمین کے، من بعد اہلها ان کے اہل کے بعد، ان لو نشاء اگر ہم چاہیں، اصبناہم پہنچا دیں ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، یعنی کہ عذاب سے دو چار کر دیں ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر لگا دیں ہم ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بس وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ اور بالتحقیق آ گئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر، فَمَا كَانُوا تو نہ تھے وہ لِيُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آتے، بِمَا كَذَّبُوا تھا جس کے وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الکافرین کافر لوگوں کے دلوں پر، وما وجدنا لاکثرہم من عہد اور نہیں پایا ہم نے اکثر ان میں سے عہد کا پاس، وإن وجدنا اور اگر پایا ہم نے اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین البتہ نافرمان ہی۔ ثم بعثنا من بعدہم پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی روشن نشانیاں دے کر، الی فرعون و ملئہ طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، فظلموا بہا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا، فانظر تو دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المفسدین کس طرح انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون، انی رسول من رب العالمین بے شک میں بھیجا گیا ہوں پیغمبر بنا کر رب العالمین کی طرف سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 100 سے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ جیسا کہ ہم لوگ پہلے ہی قوموں کے واقعات پڑھ چکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول لیتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری جو نشانیاں تھی، احکامات تھے، ان کو ماننے کی بجائے
ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اتنے نڈر ہو چکے ہیں اللہ کی تدبیروں سے، اتنے سخت عذابات سن کر بھی اگر ان کے دل نہیں ہلتے تو یہ کیا ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کے مکر سے نقصان اٹھانے والے لوگ ہی نڈر ہو سکتے ہیں، ورنہ جو بندہ مومن ہے وہ تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید آج کے لیسن میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات پڑھ سن کر ان کو اس بات کی عبرت نہیں ہوئی؟ کیا ان کے دل مزید لرزے نہیں کہ جو کچھ وہ ان کے بعد اس زمین کے وارث بنائے گئے، کہ اگر یہ بھی ایسے ہی گناہ کریں گے تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب اس طرح ان پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، ان کے گناہوں کے سبب ان پہ پکڑ نازل ہو سکتی ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے دلوں پہ مہر بھی لگا دیں، کیونکہ جب انسان گناہوں پہ دلیر ہوتا ہے، ڈٹائی سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو پہچاننے کی صلاحیت بھی چھین لیتے ہیں اور دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ ہدایت کا نہ ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولیت حق کی صلاحیت انسان کے اندر سے چھین کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر انسان کو فرقان سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ہدایت حاصل ہونے کی توفیق ملنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے۔ جب مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر انسان نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ پھر کچھ دلوں کے اندر جاتا ہے اور نہ دلوں کے اندر سے باہر آتا ہے۔ اس موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ سورہ محمد میں بھی فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پہ کفر لگ چکے ہیں، یعنی کہ جب انسان ہدایت حاصل کرنے کی طرف نہیں آتا، توفیق نہیں مانگتا یا کوشش نہیں کرتا، تو پھر دلوں پہ مہریں لگا دی جاتی ہیں، دلوں پہ تارے لگ جاتے ہیں، پھر انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ انسان نے حق کو کیسے پہچاننا ہے اور اس کو کیسے قبول کرنا ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ کچھ بستیاں تھیں، نقص علیک من انبائہا کہ ہم نے ان کے آپ پر قصے بیان کیے، ان کی جو خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذریعہ وحی اطلاع کرتے تھے، کسی معاملات کی خبر دیتے تھے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تو یہ چند ایک واقعات تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، ورنہ جو باقی اتنے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے واقعات بیان نہیں کیے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہی نہیں رکھتے۔ پھر مزید کیا فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آتے رہے، لیکن فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، ویسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جس کو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کے دلوں پر۔ جب انسان کوشش نہیں کرتا تو پھر کفر کی وجہ سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اور اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں کیا کہا کہ ان کے گناہوں کے سبب، یعنی کہ ان کے گناہوں کے سبب ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی، ادھر کیا فرمایا اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کے دلوں پر۔ جب بھی انسان ان سرے سے ہی انکار کر دیتا ہے، ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتا، اللہ کے فرامین کو ماننا نہیں چاہتا، کفر ہی کر دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، گناہوں کی کثرت کے سبب بھی اور انکار کرنے کے سبب بھی۔ پھر مزید کیا فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا پاس۔
وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اگر ہم نے ان کو پایا تو ان کی اکثریت کو نافرمان ہی پایا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ ایسی امتیں بھی تھیں کہ جو ادھر اقرار کرتے کہ ہم سے عذاب ٹال دیا جائے تو ہم مان لیں گے، ادھر پھر دوبارہ سے اسی روش پہ آ جاتے، پھر کہتے کہ ہم اب مان لیں گے، ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹال دیا جائے، تو پھر اسی پہلی ہی روش پہ قائم رہتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اکثروں کو نافرمان ہی پایا، ان کے اندر فرمانبرداری کا مادہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ بار بار عہد کرتے لیکن عہد کو پھر توڑ ڈالتے۔ کبھی کہتے کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دیا جائے، ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اس کو دور کر دیا جائے تو ہم پھر مان لیں گے، یا ہمیں یہ معجزہ دکھایا جائے تو ہم مان لیں گے، لیکن جب ان کو معجزہ دکھایا جاتا تو پھر عہد شکنی کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثریت ان کی نافرمان ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا مبعوث فرمایا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ اب مزید موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بھی یہی چیز تھی، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو پھر ان کا انجام بھی کیا ہوا، جس طرح کے باقی لوگوں کا ہوا تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کس طرح انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وہ نیکسٹ انشاءاللہ واقعہ میں پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے روشن دلائل بھی پیش کیے تو فرعون نے نہ مانا تو پھر اس کا انجام کیسے ہوا۔ اور پھر مزید موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون بے شک میں تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی کہ میں خود نہیں آیا، جو کچھ میں دلائل روشن پیش کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کس اللہ کی طرف سے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور اس میں مزید یہ کہنے کا آنسر اس لیے بھی تھا کیونکہ فرعون خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بلند تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کی نفی کرتے ہوئے اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور کہا کہ رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا ہے رب، تمام عالموں کا وہی رب ہے۔ تم اگر خود کو رب الاعلی کہتے ہو تو تمہارا کہنا یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم رب نہیں ہو سکتے، بلکہ رب تو وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، چرند پرند انسان حیوان ہر چیز کا تو وہی رب ہے، ہر چیز کو وہی پالنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ مزید باقیہ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 104 تک پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے اور چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔